إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا خالق کائنات، مال کی ارض و سما اللہ تبارک و تعالی کے واسطے ہیں۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام محبوب اللہ، حبیب کبریا، شافع روز جزا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر۔ اللہ کی توحید کو ماننے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کلمہ پڑھنے والوں، دین اسلام کو سچا اور حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں، صحابہ اکرام کو سچا اور حق سمجھنے اور ماننے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، موجودہ فرقوں کو اتحاد کی دعوت دینے والوں، اللہ کے پیاروں، جنت کے امیدواروں، پیارے بھائیوں مسلمینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھ سے کہا گیا کہ میں آپ کے شہر میں آپ کے سامنے جماعت المسلمین کا تعارف بیان کروں۔ جماعت المسلمین کا تعارف ایک تو نام کا تعارف ہے، دوسرا جماعت المسلمین کے کام کا تعارف ہے، تیسرا جماعت المسلمین کی دعوت کا تعارف ہے۔ جماعت المسلمین کی دعوت اسلام کی دعوت ہے۔ ہمارے دعوت کے 6 نکات ہیں، ان میں سے ایک ہے ہمارا دین صرف ایک، یعنی اسلام، فرقے وارانہ مذاہب نہیں۔ اسی کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے انتخاب کیا سورہ انعام کی آیت نمبر 153
جس میں رب کائنات نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس پر چلتے رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں پر نہ چلنا، راستے پر چلنا یہ صراط مستقیم ہے، راستوں پر نہ چلنا۔ اگر تم راستوں پر چل پڑے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ راستے تمہیں اصل راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر فرمایا ثم قال ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکیر میں سے کچھ لکیریں دائیں طرف کھینچیں، کچھ لکیریں بائیں طرف کھینچیں، پھر فرمایا ثم قال ھذہ سبل متفرقۃ، یہ جو اصل راستے سے مختلف راستے نکلے ہیں یہ تمہیں متفرق کرنے والے ہیں۔ وعلی کل سبیل منھا شیطان یدعو الیہ، اور یہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر جو دائیں بائیں راستے نکلے ہیں ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس کی دوسری تشریح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ بھی احمد اور حاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم مثال دے کر سمجھاتا ہے۔ مثال کون دیتا ہے؟ رب کائنات۔ فرمایا کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ مثال کیا دی؟ فرمایا ایک سیدھا راستہ ہے اور اس راستے کے دائیں بائیں دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اس راستے کے اوپر سامنے کی طرف ایک بلانے والا بلاتا ہے، پکارتا ہے یا ایھا الناس اسلکوا الصراط جمیعا، اے انسانوں اس راستے پر سب ایک جماعت بن کر جمع ہو کر چلتے رہو، ایک جماعت بن کر چلتے رہو، ولا تفرقوا، مختلف جماعتیں بن کر اس راستے پر نہیں چلنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے مراد کیا ہے اور وہ بلانے والا کون ہے؟ دائیں بائیں دروازے کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا، فرمایا وہ جو راستہ اللہ نے بتایا فصراط الاسلام، وہ راستہ اسلام ہے، وہ راستہ اسلام ہے، اور وہ جو سامنے بلانے والا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یا ایھا الناس اسلکوا الصراط جمیعا، اے انسانوں اس اللہ کے راستے پر ایک جماعت بن کر چلو، مختلف جماعتیں بن کر نہیں۔ یہ کون پکار رہا ہے؟ اللہ کی کتاب بتانے والا اللہ اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی اس تشریح سے معلوم ہوا کہ اسلام پر ایک جماعت بن کر چلنے کا حکم ہے، مختلف جماعتیں بن کر چلنے کی ممانعت ہے، اور وہ راستہ جس پر چلنے کا حکم ہے وہ راستہ اسلام ہے۔ اور یقین جانیے اللہ ایک ہے، اللہ کا بنایا ہوا اسلام بھی ایک ہے، اسلام کی جمع نہیں ہے، اسلام ایک ہے، لہذا اس ایک اسلام پر چلنے والوں کی جماعت بھی ایک ہی ہوگی۔ اسی لیے ہماری دعوت ہے، ہمارا دین صرف ایک یعنی اسلام، فرقے وارانہ
مذاہب نہیں، مذاہب اسلام نہیں، اسلام مذہب نہیں. کیوں؟ ایک اہم نقطہ میں بتاؤں آپ کو، اسلام کی جمع نہیں ہے، مذہب کی جمع ہے مذاہب. تو اسلام ایک ہے. جب اسلام پر چلنے والے ہوں گے ایک جماعت بنیں گے، جب مذاہب پر چل پڑے تو مختلف جماعتیں بن گئے. مذاہب اور اسلام کا فرق انشاءاللہ آگے چل کر جماعت المسلمین نام کا بھی تعارف کراؤں گا آپ کو. اصل میں جماعت المسلمین ہے کیا چیز؟ اسلام ایک ہے. اسلام کو نہ ماننے والا یقیناً کافر ہے، لیکن مذاہب میں سے کسی بھی مذہب کو کوئی نہیں ماننے والا اسے آپ کوئی بھی کافر نہیں کہے گا. کیوں کہ حنفی شافعی کو نہیں مانتا، شافعی مالکی کو نہیں مانتا، مالکی حنبلی کو نہیں مانتا، حنبلی جعفری کو نہیں مانتا، جعفری اہل حدیث کو نہیں مانتا، اہل حدیث ان پانچوں کو نہیں مانتے، پھر بھی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. اور اسلام ایسی چیز ہے، اگر یہ اسلام ہوتے تو اسلام کا انکار کفر ہے. اسلام کو نہ ماننے والا اسلام سے خارج، کافر. تو مطلب ظاہر ہوا کہ مذاہب اسلام نہیں ہے، اسلام مذاہب نہیں ہے، یہ الگ چیزیں ہیں. سب سے پہلے اسلام کس نے بھیجا؟ اسلام اللہ نے بھیجا. اسلام کون لے کر آیا؟ اسلام جبریل امین لے کر آئے. کس پر نازل ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اسلام پر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. لہذا اسلام پر عمل کرنے والے کو، اسلام کو ماننے والے کو کیا کہا جائے گا؟ مسلم. مسلم اسلام کا فاعل ہے. مسلم کے معنی ہیں اسلام کو ماننے والا، اسلام پر عمل کرنے والا. اسلام کو ماننے والا مسلم ہے. مذہب حنفی کو ماننے والا حنفی ہے، مذہب شافعی کو ماننے والا شافعی ہے، جعفری کو ماننے والا جعفری ہے، اسلام کو ماننے والا مسلم ہے. فرق صاف ظاہر ہے. سب سے پہلے اسلام پر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور بتا دیا. سورہ انعام میں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا، اے میرے پیارے محبوب، انسانوں کو اعلان کر کے بتا دیجئے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں اول المسلمین ہوں. اسلام پر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مسلم کہلوایا. اسلام پر عمل کرنے والا مسلم. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ حنفی تھے، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ اہل حدیث، نہ جعفری. عمر فاروق نہ حنفی تھے، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ اہل حدیث. عثمان غنی نہ حنفی تھے، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ اہل حدیث. بھئی یہ کیا تھے؟ حضرت علی کیا تھے؟ صحیح بخاری کھول کر پڑھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، بیٹے. محمد ان کا نام ہے، بن حنیفیہ، یعنی حنیفیہ کے بیٹے ہیں. حضرت علی کے بیٹے ہیں. حضرت علی سے خود پوچھ رہے ہیں، ابا جان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین پر سب سے افضل ترین انسان کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا قال ابو بکر. کس نے کہا؟ حضرت علی کو ماننے کی دعویٰ کرنے والوں، حضرت علی کا فرمان سنو. حضرت علی کہتا ہے، حضرت علی فرماتا ہے، اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے وہ ابو بکر کا ہے. ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والا حضرت علی کا بھی منکر ہے. بیٹے دوبارہ پوچھتے ہیں، ابا جان ثم من، ان کے بعد کس کا درجہ ہے؟ حضرت علی نے کہا قال عمر، ان کے بعد عمر کا درجہ ہے. پھر بیٹے نے سوال کا طریقہ بدلا. انہوں نے سوچا اگر تیسری مرتبہ پوچھا حضرت عثمان کا نام لے دیں گے، تو انہوں نے کہا ابا جان اس کے بعد تو آپ کا درجہ ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا انا رجل من المسلمین،
علی کو ماننے کی دعویٰ کرنے والوں، آج دیکھنا ہے علی کو مانتا کون ہے، علی کا منکر کون ہے۔ علی کہتا ہے انا رجل من المسلمین، میں مسلمین میں سے ایک آدمی ہوں۔ حضرت علی نے نہیں کہا میں شیعہ ہوں، بتانے والے علی خود ہیں۔ تو پھر یہ کیوں امت کو علی کا نام لے کر گمراہ کیا جا رہا ہے؟ تو کہنے کا مقصد دین اسلام اور مذاہب ایک چیز نہیں ہے، دین ایک الگ چیز ہے، مذاہب الگ چیز ہیں، اور دین اسلام پر عمل کرنے والا مسلم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے، صحابہ کرام اپنے آپ کو مسلمین کہلواتے تھے۔ حضرت علی نے خود فرما دیا میں مسلمین میں سے ایک آدمی ہوں۔ لہذا یہ جو بعد میں مذاہب حنفی شافعی مالکی حنبلی بنے، وہ لوگ جو کہتے ہیں صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کوئی ایک صحابی بتا دیں جو حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو یا جعفری ہو۔ پھر صحابہ کے نقش قدم پہ چلو تو صحیح، وہ تو حنفی شافعی نہیں تھے، مسلمین تھے، آپ بھی مسلمین بن جائیں۔ ایک اور بات یاد رکھیں، ایک وقت آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے، یہ لوگ جو اپنے آپ کو مختلف بزرگوں کے ناموں کی طرف نسبت دے کر اپنے آپ کے مذاہب کہلواتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے نام کی طرف نسبت دے کر حنفی کہلوانے والے، امام جعفر صادق کی طرف نسبت دے کر جعفری کہلانے والے، امام شافعی کی طرف نسبت شافعی کہلانے والے، ان کی خدمت میں گزارش ہے، ایک وقت آنے والا ہے، سب کا یقین ایمان ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ کون عیسیٰ؟ وہ عیسیٰ جس کو اللہ نے مریم کے بطن سے بن بات کے پیدا کیا۔ کون عیسیٰ؟ وہ عیسیٰ جو عالم شیر خوارگی میں ماں کے پیٹ میں کہتا ہے، ماں کی گود میں کہتا ہے انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں پر آئیں گے، کیا اس وقت جو یقیناً عیسیٰ علیہ السلام ان تمام بزرگوں سے شان میں بھی اعلیٰ ہیں، رتبے میں بھی اعلیٰ ہیں، وہ نبی ہیں، نبی کے برابر صحابی بھی نہیں ہو سکتے، کیا اس وقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت دے کر عیسائی کہلوانا پسند کریں گے؟ نہیں، عیسائی کہلوانا کفر، حنفی شافعی مالکی حنبلی کہلوانا اسلام۔ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، ٹھنڈے دل سے غور کریں تو اس لہذا ثابت ہوا کہ تمام صحابہ کرام اپنے آپ کو مسلمین کہلواتے تھے، اور مسلمین کی ایک جماعت، مسلمین جمع کا صیغہ ہے، جماعت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر ہم نہ بھی کہیں تو یہ جماعت المسلمین خود اب خود بن جاتا ہے، لیکن ہم کون ہوتے ہیں الفاظ ملانے توڑنے جوڑنے والے؟ اس کی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام فرقے یہ حدیث پڑھتے ہیں، کون سے؟ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73، یہ میری ملت ان قریب 73 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ 72 فی النار، 72 جائیں گے دوزخ میں۔ کسی ملا اور مولوی مفتی کی فتویٰ نہیں، خاتم الانبیاء کا فرمان ہے، 72 فی النار وواحد فی الجنہ، ایک جائے گا جنت میں، 72 جائیں گے دوزخ میں۔ جس پہ کلمہ پڑھا ہے اس ہستی کا فرمان ہے وواحد فی الجنہ، ایک جائے گا جنت میں، وہی الجماعہ، وہ جماعت ہوگی، جن لوگوں کی جماعت ہوگی۔ فیصلہ کون کرے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ آیت پڑھتے تمام لوگ ہیں، خصوصاً اہل حدیث کہلوانے والے پڑھتے ہیں۔ اب آئیں فیصلہ کرتے ہیں، اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں، اللہ کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ جماعت کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الفتن پڑھ لیں، صحیح مسلم کتاب الامارت میں مشہور حدیث ہے، عام بیان کی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں،
مختلف سوال کرتے ہیں، مختلف دوروں کا ذکر کرتے ہوئے پوچھتے ہیں فہل بعد ھذا الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد شر کا دور آئے گا، فتنوں کا دور آئے گا؟ قال نعم، فرمایا ہاں آئے گا۔ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دعوت دے رہے ہوں گے۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی دعوت کو قبول کر لے گا ان کے ساتھ وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ 72 کہاں جائیں گے؟ کس کا فرمان ہے؟ تو ان کے ساتھ وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا، وہ دوزخ کی طرف دعوت دینے والوں کی نشانی کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ میری امت کے لوگ ہوں گے، میری ہی زبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسلام نکلتا تھا، یعنی باتیں تو قرآن و حدیث کی ہی کرنے والے ہوں گے، کوئی نشانی نہیں ہے، سب دعویٰ قرآن کی کرنے والے ہوں گے، دعویٰ حدیث کی کرنے والے ہوں گے۔ کیا آج یہ دور موجود نہیں ہے؟ ہر فرقہ قرآن و حدیث کی دعویٰ کرتا ہے، لیکن صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی پہچاننے کی کوئی نشانی نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں فما تعمرنی ان ادرکنی ذالک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ان جہنم کی طرف بلانے والوں سے کیسے بچائیں؟ بچنے کا طریقہ صحابی نے پوچھا، بچنے کا طریقہ نبی نے بتایا۔ آپ جو صحابہ کو ماننے والے ہیں، جو نبی پر کلمہ پڑھنے والے ہیں، طریقہ سن لیں، اس طریقے کو اگر اپنا لوگے تمہارا فائدہ ہے، نہ اللہ کا فائدہ ہے نہ اللہ کے رسول کا فائدہ ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ اگر اس کو ٹھکراؤ گے تو تمہارا نقصان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابی کے پوچھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بچنے کا واحد طریقہ ہے، وہ یہ ہے تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، اس وقت تم لوگ جماعت المسلمین اور جماعت المسلمین کے امام کو لازم پکڑ لینا۔ تو صحابی آگے پھر سوال کرتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، اگر جماعت المسلمین نام کی جماعت کوئی نہ ہو اور جماعت المسلمین کا امام بھی نہ ہو، باقی جہنم کی طرف بلانے والے موجود ہیں، جو باقی جہنم کی طرف بلانے والے ہیں ان کا نام لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا فعات ذل تلکل فرقہ کلہا، پھر وہ جس نام کا بھی ہو، اس کا کام کچھ بھی ہو، وہ کل فرقے ہوں گے، ان سب سے علیحدہ ہو جانا، ان سب سے الگ ہو جانا۔ وَلَوْ أَنْ تَعَزَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، علیحدہ ہونے کی وجہ سے وہ فرقے تمہیں اتنی تکلیف پہنچائیں، تمہارا ذریعہ معاش تنگ کر دیں، تمہارے ساتھ کاروبار بند کر دیں، تمہیں شہروں سے نکال دیں، حتیٰ کہ بھوک سے بچنے کے لیے تمہیں درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں، درختوں کی جڑیں چبا لینا۔ بھوک سے بچنے کے لیے بھی سوائے جماعت المسلمین کے کسی اور فرقے میں شامل نہ ہونا۔ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، خاتم النبیین کا فرمان ہے۔ حتی یدرکک الموت وانت علی ذالک، آخری الفاظ ہیں، اگر تمہیں بھوک کی حالت میں موت آ رہی ہے یا یہ فرقے تمہیں قتل کر رہے ہیں، بھوک کی حالت میں موت، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے بھوک سے جان بچانے کے لیے سور کھانے کی اجازت دی، غیر اللہ کے نام کی چیز کھانے کی اجازت دی، اللہ نے خون جو حرام چیزیں ہیں سب یہ کھانے کی اجازت دی، لیکن جان بچانے کے لیے بھی سوائے جماعت المسلمین میں کسی اور فرقے میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ غور کریں یہ فرقہ واریت کتنی بری چیز ہے، تب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر کون عمل کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، طبرانی جلد 12 صفحہ نمبر 440 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھا ہوا موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من فارق جماعت المسلمین شبرا فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ، جو شخص جماعت المسلمین سے ایک بالشت برابر بھی الگ ہوا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا۔ جماعت المسلمین سے الگ ہونا اسلام سے الگ ہونا ہے۔ میں نے جیسے شروعات میں بتایا وہ دین اسلام ہے، اسلام پر چلنے والی جماعت المسلمین ہے، اور جماعت المسلمین کے پاس اسلام ہے۔ جس نے اسلام کو چھوڑا اس نے جماعت المسلمین کو چھوڑا، جس نے جماعت المسلمین کو چھوڑا اس نے اسلام کو چھوڑا۔ تو یہ جماعت ظاہر ہو گئی کہ اسلام پر جو اکٹھے ایک جماعت کا بننے کا حکم ہے وہ ہے جماعت المسلمین، اور اسے علیحدہ ہونا بھی منع ہے، ممانعت ہے۔ دوسری حدیث سن لیں، مستدرک حاکم جلد اول صفحہ نمبر 87 پر صحیح سند کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اللہ یغل علیہن قلب مؤمن اخلاص العمل للہ والطاعت لذوی الامر ولزوم جماعات المسلمین۔ تین چیزیں ایسی ہیں، تین باتیں ایسی ہیں جس میں ایمان والے کا دل کبھی خیانت نہیں کرتا۔ اگر دل میں ایمان ہے تو خیانت نہیں ہوگی، اگر خیانت کر لی تو ایمان نہیں ہے۔ غور کر لیں، فرمان رسول ہے، کسی مفتی کی فتویٰ نہیں، کسی عالم کی فتویٰ نہیں، خاتم الانبیاء کا فرمان ہے، جس پہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں اس ہستی کا فرمان ہے۔ تین چیزیں کون سی ہیں؟ اخلاص العمل للہ، عمل کا خالص اللہ کے لیے کرنا، وطاعت لذوی الامر، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا، ولزوم جماعت المسلمین، اور جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا۔ صحیح بن منصور جلد 2 صفحہ نمبر 195 پر حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق جماعت المسلمین فلا صلاۃ حتی یرجع الیہم، جو شخص جماعت المسلمین سے الگ ہوا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، حتی یرجع الیہم، یہاں تک کہ واپس جماعت المسلمین میں نہ آ جائے جب تک۔ تو کس کا فرمان ہے ہم نمازیں پڑھیں اور ہماری نماز بھی قبول نہ ہو؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ نماز قبول کروانی ہے تو پیارے پیغمبر نے فرمایا جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ۔ اگر جماعت المسلمین سے الگ ہوگے تو تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ فرمان اس کا ہے جس کے حکم پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آگے چلے، مستدرک حاکم جلد اول صفحہ نمبر 117 پر حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ لکھی ہوئی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خالف جماعت المسلمین شبرا فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ۔ جماعت المسلمین کی مخالفت کرنے والے ذرا غور کریں، کان کھول کر سن لیں، امام الانبیاء نے فرما دیا جو شخص جماعت المسلمین کی مخالفت کرتا ہے اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا۔ جماعت المسلمین کی مخالفت کرنا اسلام سے الگ ہونا ہے۔ غور فرمائیں ذرا، جماعت المسلمین یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو آگے چلیں، حدیث مبارکہ ہے الجامع الصغیر صفحہ نمبر 117 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمی ہیں، 10 آدمیوں کی جماعت ہے، کوئی شخص ان میں سے ایک امیر بناتا ہے، اس 10 آدمیوں میں سے کسی کو، جس کو امیر بنایا گیا ہے اس امیر بنانے والے سے دوسرا شخص بہتر موجود ہے جو 10 آدمیوں کی جماعت میں، لیکن اس کو کم تر کو امیر بنا دیا گیا ہے۔ جو اصل اہل تھا اس کو چھوڑ کر نا اہل کو امیر بنا دیا جس نے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غش اللہ، اس نے اللہ سے خیانت کی، وغش رسولہ، اس نے اس کے اللہ کے رسول سے خیانت کی، وغش جماعت المسلمین، اس نے جماعت المسلمین سے خیانت کی۔ جماعت المسلمین کی حدیثیں سنیں، آگے چلیں، یہ تو احادیث تھی۔ اب آپ کو یہ جو مذاہب ہیں ان کی کتابوں سے کچھ تعارف کروا دوں جماعت المسلمین کا۔ سب سے پہلے پاکستان کے اندر
فقہ حنفی کے ماننے والے موجود ہیں، امام ابو حنیفہ کو اپنا امام اعظم ماننے والے موجود ہیں، تو ان کی معتبر کتاب، ان کی اصولی کتاب الہدایہ جز اول کے صفحے نمبر 585 پر لکھا ہوا موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ جماعت المسلمین کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِفَادَةٌ إِلَّا وَلَا مَنَعَةٌ بِدُونِ الْإِمَامِ وَجَمَاعَاتِ الْمُسْلِمِينَ۔ پیچھے سے سلسلہ چل رہا ہے حدود اللہ نافذ کرنے کا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدیں، شرعی سزائیں نافذ نہیں کر سکتے بغیر طاقت اور قوت کے۔ واقعی حقیقت ہے، جب تک ہمارے پاس خلافت نہ آ جائے، طاقت نہ آ جائے، ہم یہ شرعی سزائیں نافذ نہیں کر سکتے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ طاقت اور قوت آ نہیں سکتی، شرعی سزائیں نافذ کرنے کے لیے جو طاقت چاہیے وہ طاقت اور قوت ہمیں حاصل ہو نہیں سکتی بغیر جماعت المسلمین اور جماعت المسلمین کے امام کے۔ تو امام ابو حنیفہ کو امام اعظم ماننے والوں سے گزارش ہے، اپنے ہی امام کے قول کو مان کر جماعت المسلمین میں شامل ہو کر امام جماعت المسلمین کے لیے قوت کا سبب بنے، تاکہ امام جماعت المسلمین اللہ کی زمین پر اللہ کی حدود نافذ کر سکے۔ اسی الہدایہ جز اول کے صفحے نمبر 603 پر لکھا ہوا موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اذا مات ولا وارث لہ، ایسا شخص کوئی مر جائے جس کا کوئی وارث نہ ہو، یکون مالہ، وہ شخص مال بھی چھوڑ گیا لیکن اس کا وارث نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا لجماعات المسلمین، اس شخص کی اور اس کے مال کی وارث جو ہے وہ جماعت المسلمین ہے، جماعت المسلمین اس کے مال میں سے قرضہ ادا کرے گی اور اس کی مال وارث بھی جماعت المسلمین ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ۔ اب دیکھنا کون ہے کہ امام ابو حنیفہ کو کون مانتا ہے۔ جو اس کی بات کو مانتا ہے وہ انہیں مانتا ہے، جو اس کی بات کو نہیں مانتا وہ ان کو نہیں مانتا۔ آگے چلیں، عقیدۃ الطحاویہ کتاب ہے مترجم، اس کے صفحے نمبر 18 پر لکھا ہوا موجود ہے۔ امام طحاوی جماعت المسلمین کا تعارف کرواتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ کون لکھتے ہیں؟ امام طحاوی۔ ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں اور جماعت المسلمین سے علیحدگی، ان کی مخالفت اور افتراق سے اجتناب کرتے ہیں۔ ہم یہ سنت ہے کہ جماعت المسلمین سے علیحدہ نہ ہوا جائے، یہ سنت کی پیروی ہے۔ اور اسی عقیدۃ الطحاویہ کے صفحہ نمبر 15 پر امام طحاوی لکھتے ہیں ہم کسی بھی مسئلے میں جماعت المسلمین کی مخالفت نہیں کرتے۔ امام طحاوی کسی بھی مسئلے میں جماعت المسلمین کی مخالفت نہیں کرتے، تو آج جو مخالفت کرتے ہیں وہ امام کو مانتے ہیں؟ آگے چلیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مذہب حنفی کے ماننے والوں میں مختلف فرقے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیوبندی عقیدہ رکھنے والوں کی مشہور و معروف کتاب ہے تفسیر قرآن مجید معارف القرآن جلد 2 کے صفحے نمبر 547 پر لکھا ہوا ہے۔ دیوبندی عقیدہ رکھنے والوں کے مفتی اعظم پاکستان محمد شفیع اکاڑوی صاحب یہ تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو شخص جماعت المسلمین سے علیحدہ ہوگا اسے علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اپنے ہی مفتی کی بات کو مانے۔ آگے چلیں، دیوبندی عقیدہ رکھنے والوں کے ہی ایک اور مفتی ہیں، ادارہ معارف القرآن دارالعلوم کراچی کے محتمم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے فقہ میں اجماع کا مقام۔ اس کے صفحے نمبر 34 پر مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں جو شخص بھی اپنے اعتقاد
اور عمل میں جماعت المسلمین کا اتباع کرے گا وہ خیانت اور گمراہی سے محفوظ رہے گا. مانے اپنی مفتی جماعت المسلمین کے عقائد میں جماعت المسلمین کے ساتھ رہنے والا محفوظ رہے گا. آگے لکھتے ہیں جماعت المسلمین کا متفقہ عقیدہ یا عمل کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تم غلط کہنے والوں غور کر لو، تمہارے مفتی فتویٰ دے رہے ہیں جماعت المسلمین کا متفقہ عقیدہ یا عمل کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اپنے مفتی کی فتویٰ مان لو. کیوں کہتے ہو؟ تو جماعت المسلمین جس مسئلے پر متفق ہے، جس عقیدے پر متفق ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہی مفتی صاحب فقہ میں اجماع کا مقام کے صفحے نمبر 36 پر لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت المسلمین پر ہے. جو شخص ان سے الگ راستہ اختیار کرے گا وہ جہنم کی طرف جائے گا. آگے چلیں، اسی فقہ میں اجماع کا مقام کے صفحے نمبر 37 پر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو شخص جماعت المسلمین سے علیحدہ ہوا اور علیحدگی کی حالت میں موت آ گئی، مر گیا، تو فرمایا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. جماعت المسلمین سے الگ رہ کر مرنے والے کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. یہ تمہارے مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب لکھ رہے ہیں فقہ میں اجماع کا مقام صفحہ نمبر 37. آگے چلیں، اسی مسلک کے حنفی، یہ تو دیوبندی عقیدہ رکھنے والے تھے. ابھی بریلوی عقیدہ رکھنے والے لے لیں، ان کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا. احمد رضا خان صاحب بریلوی کا لکھا ہوا ترجمہ ہے. اس ترجمے کے صفحے نمبر 101 پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 کی تفسیر پڑھ لیں. اس تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اجتماع کا حکم دیا گیا ہے، اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے. لکھتے ہیں جماعت المسلمین سے الگ ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے. کس سے؟ جماعت المسلمین سے الگ ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے. لکھتے ہیں جو فرقہ پیدا ہوتا ہے اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے اور جماعت المسلمین میں تفرقہ اندازی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے اور حسب ارشاد حدیث وہ شیطان کا شکار ہے. جماعت المسلمین سے الگ ہونے والا تفرقے بازی کا شکار ہے، جماعت المسلمین سے الگ ہونے والا شیطان کا شکار ہے. تمہاری تفسیر میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لو، عمل کر لو. ہم تو تمہارے ہی علماء کی باتیں تمہیں بتا رہے ہیں. 11ویں والے پیر کو ماننے کی دعویٰ کرنے والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی لکھی ہوئی کتاب بنیاد الطالبین توبہ کے بیان میں 11ویں والے پیر فرماتے ہیں ثلاث لا یول علیہن قلب مسلم. 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں مسلم کا دل کبھی خیانت نہیں کرتا. اخلاص العمل للہ، ایک عمل کا خالص اللہ کے لیے کرنا. نمبر 2 امیر کی خیرخواہی کرنا. اور نمبر 3 ولزوم جماعت المسلمین. 11ویں والے پیر فرماتے ہیں اگر مسلم ہے تو جماعت المسلمین میں شامل ہو جا. 11ویں والے پیر اہل حدیث حضرات ان کی گواہی لے لے. اہل حدیث عقیدہ رکھنے والوں کی مشہور و معروف کتاب خطبات محمدی، خطبات محمدی جلد اول کے صفحے نمبر 74 پر لکھا ہوا موجود ہے. محمد جوناگڑھی صاحب لکھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ جمع شدہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں یہ واعظ سنایا. فرمایا اے جماعت المسلمین، کیا فرمایا؟ اے جماعت المسلمین اللہ سے ڈرتے رہو، صلح رحمی کرتے رہو، کیونکہ کسی بھی نیک کام کا ثواب صلح رحمی کے ثواب سے زیادہ اجلت اور سرعت والا نہیں. کس جماعت میں شامل ہونے کا حکم؟ جماعت المسلمین. صحابہ کرام کی جماعت کیا تھی؟ جماعت المسلمین. گواہی اہل حدیثوں کی.
اہل حدیثوں کی ایک اور کتاب ہے سیرت سید الشہداء حضرت عثمان بن نورین، اس کے صفحے نمبر 82 پر لکھا ہوا موجود ہے۔ اہل حدیث عقیدہ رکھنے والوں کے ہی مشہور و معروف شخصیت خالد گرجاکی صاحب لکھتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچ کر جمعہ کے روز خطبہ دیتے ہوئے جماعت المسلمین سے افتراق دور کرنے اور امیر المومنین کی اطاعت کرنے کی تلقین کی۔ معلوم ہوا حضرت عثمان کے دور میں جماعت المسلمین تھی، صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا۔ اہل حدیثوں کی ہی ایک اور کتاب کا نام ہے تاریخ اہل حدیث، صفحے نمبر 51 پر حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں، جو اہل حدیثوں کے مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابن سبا نے جو جماعت تیار کی تھی، ابن سبا منافقوں کا سردار، اس نے جو جماعت تیار کی تھی وہ مصر، کوفہ اور بصرہ سے ہزاروں کی تعداد میں حج کے بہانے مدینہ طیبہ میں آ کر جمع ہو گئی۔ 30 سے 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کیے رہی۔ آخر 18 ذی الحجہ کو چند مفسدین نے اس وقت جبکہ آپ قرآن کھول کر تلاوت فرما رہے تھے نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ لکھتے ہیں منافقین کے گھر گھی کے چراغ جلے اور جماعت المسلمین کا شرادہ بکھر گیا۔ یعنی حضرت عثمان جماعت المسلمین کے امام تھے اور ان کے شہادت کے بعد جماعت المسلمین کا شرادہ بکھر گیا۔ یہ اہل حدیثوں کے علماء لکھتے ہیں۔ اب اہل حدیث ہمیں کوئی ایسی حدیث دکھا دیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعیت اہل حدیث میں شامل ہونے کا حکم فرمایا ہو، جماعت الدعوہ میں شامل ہونے کا حکم فرمایا ہو، جماعت غربا اہل حدیث میں شامل ہونے کا حکم فرمایا ہو۔ ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ دعویٰ ہے حدیث پر عمل کرنے کی، مخالفت حدیث کی۔ کتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اگر اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث بن کے دکھاؤ۔ حدیث میں تلزم و جماعت المسلمین ہے، اسے عمل کر کے اہل حدیث بن کے دکھا۔ اہل حدیث تو حقیقت میں ہم ہیں۔ تلزم و جماعت المسلمین سنتے ہی جماعت المسلمین میں شامل ہو گئے۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ رفع دین کی حدیث پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث کو حنفی نہیں مانتے۔ آمین کی حدیث صحیح بخاری میں حنفی نہیں مانتے۔ قدم سے قدم ملانا حنفی نہیں مانتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، جنازے میں سورہ فاتحہ حنفی نہیں پڑھتے۔ اب وہی صحیح بخاری میں تلزم و جماعت المسلمین ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ مقصد آخر میں امیر محترم کا زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا میں، شیعہ حضرات رہ گئے، ان کا بھی ایک دو حوالے دے دیں۔ شیعہ عقیدہ رکھنے والوں کی مشہور و معروف کتاب اصول کافی، جو ان کی بنیادی کتاب ہے، اصول کافی کے جلد اول میں باب نمبر 102 کھول کر پڑھ لیں، وہاں پر لکھا ہوا موجود ہے امام جعفر صادق نے فرمایا۔ امام جعفر صادق کو اپنا امام ماننے والے آج یہ بتا کر جائیں کہ ہم امام جعفر صادق کو اگر مانتے ہیں تو اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا من فارق جماعت المسلمین شبرن فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ۔ امام جعفر صادق نے فرمایا جو شخص جماعت المسلمین سے ایک بالش برابر بھی الگ ہوا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا۔ اب امام جعفر صادق کا فرمان ہے جو جماعت المسلمین سے باہر ہے وہ اسلام سے باہر ہے۔ آئیں امام صاحب کو ماننے والے جماعت المسلمین میں شامل ہو کر اپنی گردن میں اسلام کا پٹا ڈال لیں۔ اسی باب میں آگے چل کر ایک اور حوالہ ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آخری خطبہ فرمایا، تقریر بھی آخری اور حوالہ بھی آخری۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بھی خطبہ فرمایا قالا ذکر اللہ الوالی من بعدی علی امتی،
میرے بعد میری امت کا جو والی بنے گا، خلیفہ بنے گا، امیر بنے گا، میں اس کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں۔ کن باتوں میں؟ ان یرحم علی جماعت المسلمین، یہ پہلی بات تو یہ میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، وہ امیر جماعت المسلمین پر رحم کرے، جماعت المسلمین پر، اور کسی جماعت پر نہیں، جماعت شیعہ، جماعت اہل سنت پر نہیں، جماعت المسلمین پر رحم کرے۔ فَأَجَلَّ كَبِيرَهُمْ، ان کے بڑوں کی عزت کرے، وَرْحَمْ ضَعِيفَهُمْ، ان کے کمزوروں پر رحم کرے، وَوَقَّرَ عَالِمَهُمْ، ان کے علماء کو صاحب وقار جانے، ان کے علماء کا اکرام کرے، ان کے علماء کی عزت کرے، وَلَمْ يَضُرَّهُمْ، ان کو کسی قسم کا بھی نقصان نہ پہنچائے۔ امام جعفر صادق کو ماننے والوں، جماعت المسلمین کے علماء کو، جماعت المسلمین کے غریبوں امیروں کو، جماعت المسلمین کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ، اس میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ سے کہلوایا، جو کچھ میں نے بیان کیا، اس پر ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو فرقہ واریت کے عذاب سے بچائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔